دوسری فعلی حدیث، یہ ایک فعلی حدیث کی 40 سندیں، گویا کہ یہ 40 حدیثیں ہو گئیں. دوسری فعلی حدیث یہ مسند امام حمیدی میرے پاس موجود ہے. مسند امام حمیدی، اور امام حمیدی وہ امام ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اپنی 82 سندیں وہ حضرت امام حمیدی سے بیان فرمائی ہیں صحیح بخاری میں. اور صحیح بخاری آپ کھول کے شروع سے پڑھنے لگے نا تو پہلی حدیث ہی میں ہی لکھا ہوگا حدثنا الحمیدی، حمیدی نے بیان کیا ہے. پہلی حدیث ہی امام بخاری نے اس امام حمیدی سے لی ہے. اور یہ امام حمیدی کی کتاب مسند امام حمیدی، یہ جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 277 ہے. وہاں پر یہ روایت آپ نوٹ فرمائیں. مسند امام حمیدی کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 277 پہ یہ روایت موجود ہے. اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعدما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفع ولا یرفع بین السجدتین. نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جس وقت نماز شروع کی رفع یدین کیا، جب رکوع گئے یا رکوع سے اٹھے اس وقت بھی رفع یدین نہیں کیا، اور جب سجدے گئے ہیں اس وقت بھی رفع یدین نہیں کیا. سجدوں کے درمیان بھی آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا. اب اس کی سند ذرا سنیں، اس کے اوپر ذرا آپ تحقیق دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. اور مخالفین کی جو حدیث دشمنی ہے، جو نام اپنے آپ کا اہل حدیث رکھتے ہیں، ذرا سننا انہوں نے کتنی بڑی خیانت کی. یہ کتاب میرے سامنے جو چھپی ہوئی ہے یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس کے اندر بہت بڑی خیانت کی گئی چھاپنے کے وقت. یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری. خیانت اس میں کی یہ کی گئی کہ یہاں پر ایک راوی درمیان میں تھے حضرت سفیان، ان کا نام کاٹ دیا، سند سے ان کا نام حذف کر دیا. کیوں؟ کہ جب ایک راوی درمیان سے حذف ہو جائے گا سند ضعیف ہو جائے گی. کوئی حوالہ پیش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ تو سند ہی ضعیف ہے، یہ تو حدیث ہی ضعیف ہے. یہ آپ مشاہدہ کریں، درمیان میں سفیان کا نام نہیں ہے. یہ اس وقت ایک نسخہ یہ مصر دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا اور دوسرا گجرانوالے سے چھاپا گیا، غیر مقلدین نے جس کو شائع کیا. اس کے اندر جب انہوں نے اس حدیث کو لکھا تو الیاذ باللہ اتنی بڑی خیانت کی. انہوں نے جہاں لفظ تھا نا فلا یرفع، کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ جو تھا نا فلا رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس لا کو حذف کر کے انہوں نے یرفع بنا دیا. یعنی الیاذ باللہ یہ کر دیا کہ نبی علیہ السلام رفع یدین رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے. اتنی بڑی تعریف کر دی حدیث پاک کے اندر، اور نام یہ رکھا کہ ہم اہل حدیث ہیں. یہ حدیث کو الیاذ باللہ ختم کرنے والے اور بدلنے والے ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے حدیث کے اندر تعریف کی ہے؟ معاذ کوئی زبانی دعویٰ تو کسی کا کوئی نہیں نہ مانتا. میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آخری حد تک پہنچوں گا اور جتنے بھی انہوں نے اس کے بارے میں حملے کیے ان سب کا جواب دوں گا. اس کا میں نے یہ کلمی نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور بڑی دور سے یہ منگوایا گیا ہے کلمی نسخہ، اور یہ ہمارے کسی لائبریری میں بھی نہیں. یہ اس وقت سندھ کے اندر غیر مقلدین کا چوٹی کا امام جو ہے بدیع الدین راشدی، اس کی لائبریری سے یہ نسخہ منگوایا گیا ہے کلمی نسخہ. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ان کی دونوں چوریاں پکڑی گئیں. ایک جو انہوں نے سند کے اندر ایک راوی کا نام کاٹا تھا، اور دوسرا انہوں نے جو حدیث کے اندر جو لا کا لفظ تھا اور اس کو کاٹ کے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے، حالانکہ نہ کرنے کا ذکر تھا. تو وہ دونوں چوریاں آپ ملاحظہ فرمائیں. یہاں یہ موجود ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، حدثنا سفیان. چوروں کی چوری پکڑی گئی اور جو دعویٰ کرنے والے تھے سارے دعوے ان کے خاک میں مل گئے. آپ ان کو جا کے پکڑیں کہ تم کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، تم تو حدیث کے اندر اتنی خیانت کرنے والے ہو. ایک راوی کا نام کاٹ کے کہتے ہیں یہ سند ہی ضعیف ہے. یہ اس کا نام حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان. اور آگے آپ یہ دیکھیں کہ وَإِذَا أَرَادَ أَن
یرکا وبادما یرفع راسہ من الرکوع فلا یرفع. یہ آپ لا مشاہدہ کر رہے ہوں گے, یہ لا موجود ہے کہ رفع یدین رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی نبی علیہ السلام نے ترک فرما دیا تھا. اور خیانت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کرتے تھے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی بیان کردہ کسی روایت پہ بھی عمل نہ کرنا اور کبھی بھی ان کی زبان کے اوپر اعتماد نہ کرنا. جو حدیث کے ساتھ اتنی خیانت کرتے ہوں وہ آپ کے ساتھ کیسے ایمانداری کریں گے؟